اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کچھ مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ التوبہ، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ ابراہیم، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ مریم، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المومنون، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ الاحزاب، سورۃ الصافات، سورۃ الصاد، سورۃ المومن، سورۃ الشعراء، سورۃ قاف، سورۃ الذاریات، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الحدید، سورۃ التحریم، سورۃ الحاقہ، سورۃ النور۔ یہ صورتیں قرآن مجید کے مختلف پاروں میں موجود ہیں اور ان کے مختلف رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا۔ سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام میں ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اور سورۃ ہود میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ سورۃ نوح میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم، بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے اور فرما برداری کرو میری، بخشے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اور ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدے تک۔ جب وہ وعدہ آ گیا پھر اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم سمجھدار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، اعلان کر کے بھی، چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر میں نے ان کو بلایا پکار کر، پھر میں نے ظاہر کیا واسطے ان کے نصیحت اور نشانیاں چھپا کر، پس کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے، بھیجے گا تم پر بارش بہت برسنے والی اور مدد کرے گا ساتھ مالوں اور بیٹوں کے،
اور کرے گا تمہارے واسطے باغات اور جاری کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، خدا کا شکر کرو۔ خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج، چاند، ستارے، سب کچھ تمہاری خاطر اللہ تعالیٰ نے بنائے اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ غرض نوح علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ کیا ہے واسطے تمہارے کہ نہیں اعتماد رکھتے تم پروردگار کی بزرگی کا؟ تحقیق پیدا کیا ہے تم کو طرح طرح سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح پیدا کیا ہے آسمانوں کو اوپر تلے اور کیا چاند کو اس میں روشن اور کیا سورج کو چراغ، اور اللہ تعالیٰ نے اگایا تم کو زمین سے ایک طرح کا اگانا، پھر پھیرے گا خدا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو ایک طرح کا نکالنا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ چلو تم اس کے کھلے راستوں پر۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف قوم اس کے لیے، بے شک میں تمہاری طرف ڈرانے والا ظاہر ہوں، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں ڈراتا ہوں تم پر عذاب اس دن دردناک ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ صدیاں برس اسی طرح سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وہ وصیحت کرتا کہ خبردار نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدے سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا، کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی اور مذاق کرتے رہیں، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے جسم مبارک اور چہرے سے خون بہتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع دار میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں ظاہر ہیں وہ تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی برائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس میں اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، راہ حق اور نبوت، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟
اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت نہیں طلب کرتا۔ میری مزدوری صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تم کو دکھاتا ہوں جاہل کو۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں۔ میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں، تم ایک جاہل قوم ہو۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو وہ تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے نہیں بھگاتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نوح کا جواب: اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کہا لوگوں نے: اے نوح، بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پس لے آ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا تھا، اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب: فرمایا نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد ہے: قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ کہا نوح نے کہ سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ دھرمی، دشمنی، اناد جب زیادہ ہو گئی اور قرآنی ثبوت سے 950 سال گزر گئے دعوت تبلیغ میں، جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور بلاشبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ وہاں اس میں 50 کم ہزار سال رہے۔ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا سے فریاد کرنا شروع کر دی۔ عرض کی: اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ کہا نوح علیہ السلام نے: اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا اپنی قوم کو دن اور رات میں، میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پر کپڑے ڈالنے لگے اور بڑا ضد اور غرور کیا۔ پھر میں نے ان کو بلایا، کھل کر کہا اور چھپ کر بھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، وہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بے سبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے پروردگار، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی اس شخص کی کہ نہ زیادہ کیا اس نے مال اور نہ اولاد، اپنے معبود کو نہ چھوڑا انہوں نے، اور نہ سوا کو اور نہ نصر کو نہ یعوس کو، اور نہ زیادہ کرے اے اللہ ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے ہیں، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اور وہ یہ ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور یہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو نہایت نیک بزرگ تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے رہنے کی جگہ نہ چھوڑ، اور کہا اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمایا، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا جو ظالم ہیں، بلا شبہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بھرتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی، تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 1 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپاہے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی ہندسے میں انسان اور اوپر کے ہندسے میں پرندے تھے، اور دروازہ چورائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے کہ جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور میں بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد اور شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے تھے،
کشتی میں سب سے پہلے پرندے میں سے درہ سوار ہوا تھا اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا باقی کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔